السلام علیکم. میں آج آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں باب نمبر 2 قیام پاکستان. قیام پاکستان باب نمبر 2 کی ریڈنگ سٹارٹ کروا رہی ہوں. لیکچر نمبر 1. یو کین آلسو گیٹ دس لیکچر آن سی کے سی آفیشیل یوٹیوب چینل. ٹھیک ہے. اور آج میں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کروا رہی ہوں. آپ لوگوں کا یہ نیا سلیبس ہے. آپ لوگوں کو یہ گوگل کلاس روم سے بھی مل جائے گا. قیام پاکستان باب نمبر 2 پیج نمبر 61. اپنی بکس اوپن کر لیجئے. قائد اعظم کا موقف درست ثابت ہوا کیونکہ آنے والے سال میں ہونے والے عام انتخابات جو کہ 1945 سے 46 کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے. جو 1945-46 کے انتخابات تھے اس میں مسلمانوں نے مسلم لیگ کو جو ہے وہ ووٹ دیے اور اس طرح جو تھی وہ انتخابات میں مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کانگریس، یونینسٹ پارٹی، مسلم مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر اپنی مکمل نمائندگی کا اختیار دے دیا. جب 1945 اور 46 کے انتخابات ہوئے تھے ہندوستان میں، بر صغیر میں، تو مسلم لیگ کو ووٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ علیحدہ وطن پاکستان میں رہیں، اور انہوں نے پاکستان کو مسلم لیگ کو ووٹ دے کر یہ چیز ثابت کر دی کہ وہ ووٹ جو ہے وہ علیحدہ وطن پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، اور مسلم لیگ کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی. ٹھیک ہے. عام انتخابات 1945 سے 1946 یعنی کہ 46 عام انتخابات. شملہ کانفرنس. لارڈ ویول کی شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد قائد اعظم کے موقف کو تقویت ملی کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تقسیم بنگال ہوئی، تو تقسیم بنگال ہونے کے بعد مسلمانوں کو تقسیم سے فائدہ ہونا تھا، اور بنگال کے جو مسلمان تھے انہیں تقسیم سے فائدہ ہونا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا بنگال کے 2 پارٹس تھے. ایک تھا مشرقی بنگال، ایک تھا مغربی بنگال. مشرق میں مسلمان رہتے تھے، مغرب میں ہندو. تو جو مشرق کے مسلمان تھے، کیونکہ جب وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا تھا تو جو بجٹ تھا وہ بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا تھا، اور اس طرح یہ ہونا تھا کہ جو مشرقی بنگال ہے اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. لیکن انگریزوں نے کانگریس کے کہنے میں بنگال کی تقسیم کو تنسیق میں بدل دیا، یعنی کہ اسے دوبارہ جوائن کر دیا، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا اور ان کی ہوپس ختم ہو گئی. تو قائد اعظم اور بہت سارے رہنما جو تھے وہ لارڈ ویول سے شملہ میں ملنے گئے، جسے شملہ وفد کہا جاتا تھا. اور شملہ وفد میں جو تھے لارڈ ویول نے ان کو احساس دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن انہوں نے مسلم لیگ کے جو جائز وہ تھے مفادات تھے، مطالبات تھے، انہیں جو ہے مطلب صرف ترخانے والا کام کیا. تو اس سے قائد اعظم کا کوئی موقف، یعنی قائد اعظم کو جو ہے یہ موقف جو تھی اس کو تقویت ملی کہ مسلم لیگ کی جو ہے انہیں پتہ چل گیا کہ صرف مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. لیکن انگریز یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. انگریز جو تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کانگریس جو ہے وہ پورے بر صغیر کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہے. تو وہ انگریز اس بات پہ مطلب اس بات کو نہیں مانتے تھے. اندازہ لگانا لازم ہو گیا کہ لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے. اندازہ لگانا جو ہے لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں میں عوام میں کیا حیثیت ہے، اور برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے ہم آہنگی رکھتے ہیں. مسلمان جو ہے ان اس چیز کا جو ہے
وہ مسلمان جو تھے، انگریز جو تھے، ان کو یہ مطلب وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ جو کانگریس جو مسلم لیگ ہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، اور عوام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور برصغیر کے جو مسلم کے مستقبل کے لیے جو ہے یہ کون سی جماعت جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ یہ انگریز اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ اس صورتحال میں برطانیہ حکومت نے عوامی رجحان کا پتہ چلانے کی خاطر عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا 1945 سے 46 کے انتخابات کیے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سی عوام جو ہے وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی جو دسمبر 1945 میں جو مرکزی اسمبلی جو ہے اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ ٹھیک ہے، 1945 میں مرکزی یعنی کہ قومی اسمبلی، اور جنوری 1946 میں صوبائی یعنی کہ پروونشل اسمبلیز میں انتخابات کرانے کا ہندوستان میں جو ہے وہ انتخابات کرانے کا اعلان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے۔ جو کانگریس کہتی تھی کہ انگریز جو ہے پورے جنوبی ایشیا کو جو ہے وہ آزاد کرے، اور کیا کہتے ہیں تقسیم کی وہ کوئی اسکیم قابل قبول نہ ہوگی۔ کانگریس کہتی تھی کہ پورے جنوبی ایشیا میں صرف ایک واحد ریاست ہوگی اور وہ ہندوستان ہوگا، اور تقسیم یعنی کہ جو ہندوستان جو ہے برصغیر جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا، پاکستان اور ہندوستان۔ تو انہوں نے کہا اس کی کوئی اسکیم جو ہے ہم قبول یعنی کہ کانگریس قبول نہیں کرے گی۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والے تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ جو کانگریس کہتی تھی کہ وہ سب برصغیر میں ہر گروہ اور فرقوں کی جماعت ہے، اور مسلمان بھی کانگریس کے ہی نقطۂ نظر سے ہم آہنگ ہیں، یعنی کہ وہ کہتے تھے مسلمانوں کی جماعت بھی کانگریس ہے۔ مسلم لیگ کا جو منشور تھا وہ یہ تھا، قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استواب رائے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مسلمان برصغیر میں موجود ہیں وہ اپنی استواب رائے سے جو ہے کیا نام ہے اپنے ووٹ ڈال کے مسلم لیگ کو یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان کو میں وہ جانا چاہتے ہیں۔ اگر اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس مطالبہ کو از خود مسترد سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پاکستان بنایا جائے، اگر نہیں ووٹ دیں گے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ مسلم لیگ نے جو ہے مطلب مسلم لیگ نے جب انتخابات میں قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی صرف مسلم لیگ ہی ایک جماعت ہے، اگرچہ دیگر مسلم جماعتیں بھی تھیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اکثریتی مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اکثریتی جو مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھی، کوئی بھی جماعت ایسی نہیں تھی اس زمانے میں برصغیر میں جو صرف مسلمانوں کی جماعت ہو سوائے مسلم لیگ کے۔ اور مسلم لیگ کہتی تھی کہ برصغیر کو ڈیوائیڈ کر کے پاکستان ہندوستان میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور مسلمان پاکستان میں آزاد خود مختار زندگی گزاریں۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ ہندوستان کو برصغیر کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تاکہ جو ہے جنوبی ایشیا جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے، اور مسلم اکثریتی علاقے جہاں پہ مسلمان جن صوبوں میں زیادہ ہیں انہیں ملا کے پاکستان جو ہے یعنی کہ ایک الگ وطن بنایا جائے جس میں حکومت بھی پاکستان مسلمان ہی کریں۔ انتخابی مہم کا آغاز، تمام سیاسی جماعتوں نے زبردست مہم چلائی جب یہ انتخابی مہم ہوئی تھی، کیونکہ انگریز یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا کہ عوام کا رجحان کس سیاسی جماعت کی طرف ہے، تو انہوں نے 1945 سے 46 کے انتخابات کرائے۔ جب یہ انتخابات کرائے تو ہوا یہ کہ انتخابات سے
جو ہے مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں نے مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ بر صغیر کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور پاکستان بنایا جائے. اگر پاکستان جب بن جائے گا، اگر مسلم لیگ کو ووٹ دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ الگ وطن میں آزاد خود مختار ریاست بنے اور وہ زندگی گزار سکے. ٹھیک ہے. جب ساری سیاسی جماعتوں نے زبردست مہم چلائی، کانگریس ہر صورت میں مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتی تھی. اس کے قائدین نے پورے ملک میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک دورے کیے. کانگریس کے جتنے بھی قائدین تھے انہوں نے ملک میں برصغیر میں شمال یعنی کہ نارتھ سے ساؤتھ اور ایسٹ سے ویسٹ تک انہوں نے دورے کیے. کانگریس نے یونینسٹ پارٹی، مجلس حرار، جمعیت علماء ہند اور دیگر مسلم جماعتوں سے انتخابی اتحاد یعنی کہ کانگریس نے یونینسٹ پارٹی، مجلس حرار، جمعیت علماء ہند، ان سب کے ساتھ بہت اور بھی جو دیگر جماعتیں تھے ان سے جو ہے اتحاد کیا اور مسلم لیگ کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کو اکیلا چھوڑ کے ساری پارٹیز کو اپنے ساتھ جو تھا وہ کانگریس نے ملا لیا. مسلم لیگ کی انتخابی مہم، جو مسلم لیگ نے کیا انتخابی مہم چلائی، مسلم لیگ نے انتخابی مہم کا آغاز بڑے زور و شور سے کیا. ٹھیک ہے. انتخابات جو کہ مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا معاملہ تھا، کیونکہ مسلمان جو تھے انہوں نے زبردست زور و شور سے اس کا آغاز کیا اور موت و حیات کا معاملہ تھا مسلمانوں کے لیے. اس لیے مسلم لیگ کے لیڈروں نے ملک گیر یعنی پورے ملک میں دورے کیے، جلسے کیے. قائد اعظم نے اپنی خرابی، جبکہ قائد اعظم کی صحت خراب تھی، اس کے باوجود طوفانی دورے قائد اعظم نے کیے، تقریریں کی، مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا کہ اب اس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ وہ اپنے الگ وطن کا مطالبہ کریں اور مسلم لیگ کو ووٹ دیں. مسلم لیگ کو ووٹ دینے کا مطلب الگ وطن کا مطالبہ پاکستان ہے. مسلم لیگ تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے لگی. مسلم لیگ جو ہے وہ تیزی سے مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کرنے لگی. بہت سے مسلمان رہنما اپنی جماعتوں سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. بہت سے مسلمان رہنما تھے جو دوسری یونینسٹ پارٹی، مجلس سے حرار، مسلم جماعتیں تھی اور کیا کہتے ہیں یہ جمعیت علماء ہند، یہ ساری کی ساری مسلم جماعتیں تھیں. دیگر مسلم جماعتوں سے جو تھے بہت سارے مسلمان رہنماؤں نے انہیں چھوڑا اور چھوڑ کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. قائد اعظم نے اپنے جلسوں میں کھلم کھلا کانگریس کو چیلنج کیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ پاکستان کے بارے میں اپنے مطالبے کو سچا ثابت کرے گی. قائد اعظم محمد علی جناح نے جلسوں میں تقریریں کی اور کھلم کھلا کانگریس کو یہ چیلنج کیا کہ مسلم لیگ ہی کامیاب ہوگی اور جتنے بھی جو مسلمان ہیں وہ پاکستان میں جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا مطالبہ سچا ہوگا. مسلمان بر صغیر پاکستان کی تشکیل کر کے ہی دم دیں گے، یعنی کہ مسلمان بر صغیر جو ہے وہ پاکستان کا ہی حصہ بنیں گے. مسلم عوام نے زبردست جذبات کا اظہار کیا. جو مسلمان تھے انہوں نے زبردست جذبات کا اظہار کیا اور مسلم طلبہ جو تھے میدان میں نکل آئے. شہر شہر کریا جو تھے لیگی کارکنوں کی ٹولیاں جو تھیں وہ پہنچیں اور انہوں نے مسلم پاکستان کے نعرے لگائے. فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگی. جب انتخابات مسلم لیگ نے اپنے انتخابات کیے تو مسلمان جتنے بھی رہنما تھے انہوں نے ملک گیر دورے کیے، جلسے کیے. قائد اعظم نے پاکستان کا مطالبہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کانگریس ہو کہ پاکستان بن کے رہے گا. اور ہر جگہ طلبہ نے جگہ طلبہ اور لوگ نکلے. انہوں نے اپنی شہر شہر کریا لیگی کارکن یعنی کہ مسلم لیگ کے جو کارکن تھے ان کی ٹولیاں گئی اور انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. پاکستان زندہ باد کے نعرے بر صغیر میں ہندوستان میں گونجنے لگے. اور نعرہ کیا تھا؟ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. اور پاکستان کا مطالبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے زبان زد عام تھے، یعنی کہ زبان پر جو تھے وہ رواں دواں تھے. ہر آنے والا دن مسلم لیگ کے موقف کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا جا رہا تھا. یعنی کہ آئے دن ہر دن جو تھا وہ مسلمان جو تھے وہ پاکستان بنانا چاہتے تھے اور مسلم لیگ کا موقف بھی پاکستان تھا.
انتخابات کے نتائج، اب ہوا یہ کہ انتخابات ہو گئے. انتخابات کا انعقاد جو تھا وہ 2 مرحلوں میں ہوا. مرکزی اسمبلی جو کہ دسمبر 1945 میں، اور صوبائی اسمبلی یعنی کہ 22 فروری 1946 کو 25 صوبوں میں ہوئے. ٹھیک ہے، انتخابات جو تھے 25 صوبوں میں ہوئے تھے اس زمانے میں ہندوستان میں، بر صغیر میں. اور پہلا جو تھا مرکزی یعنی کہ نیشنل اسمبلی دسمبر 1945 کو، اور صوبائی اسمبلی یعنی کہ 22 فروری 1946 کو جو ہے 25 صوبوں میں یہ انتخابات ہوئے. مرکزی قانون ساز اسمبلی یعنی کہ جو اسمبلی مرکزی اسمبلی میں جو انتخابات ہوئے تھے اس کی انفارمیشن یہ ہے. مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں کروائے گئے. ٹھیک ہے، مرکزی اسمبلی میں جو یہ انگریزوں نے جو انتخابات کروائے تھے وہ 1945 یعنی کہ 1945 میں کروائے. یہ جداگانہ طریقہ انتخاب کا بنیاد پر منعقد تھا، یعنی کہ ہندوؤں کو، مسلمانوں کو ووٹ کریں گے، اور اس طرح سے یہ سیپریٹ الیکشنز جو تھے وہ منعقد ہوئے. مرکزی اسمبلی کی کل نشستیں، ٹوٹل نشستیں یعنی کہ سیٹس جو تھیں وہ 106 تھیں. پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے صرف 30 نشستیں تھیں. تمام 30 مخصوص مسلم نشستوں پہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہونے والے امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی. 30 کی 30 نشستیں مسلمانوں کی تھیں، جو کہ پورے کے پورے بر صغیر میں جو تھے مسلم لیگ کے جو ٹکٹ تھے، مسلم لیگ جو تھی وہ 30 کی 30 نشستیں مسلمانوں کی جیت گئی. یوں مسلم لیگ کو 100% کامیابی ملی. اس تاریخی فتح پر قائد اعظم نے 11 جنوری 1946 کو یوم فتح بنایا. ٹھیک ہے، اچھا منایا. صوبائی پہلے جو تھی آپ کو ہم نے مرکزی اسمبلی کی دی، اس کے بعد جو دوسرا تھا وہ صوبائی اسمبلی میں انتخابات ہوئے تھے جو کہ 1946 22 فروری 1946 کو ہوئے تھے. صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے. مسلم لیگ کے لیے تمام صوبائی اسمبلیوں میں مجموعی طور پر 492 یعنی کہ 492 نشستیں مسلمانوں کی مخصوص تھیں. مسلم لیگ نے 428 نشستیں جیت لی صوبائی میں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تمام نشستوں میں 492 نشستوں میں مسلمان جو تھے وہ تھے، اور مسلم لیگ نے 428 نشستیں جیت لیں اور صوبائی سطح پر بھی فتح حاصل ہوئی. نہ صرف مرکزی اسمبلی میں بلکہ صوبائی سطح پہ بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. کئی سیاسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو شکست دے دیا. ٹھیک ہے، بہت ساری جماعتیں جو تھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو کیا نام ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونینسٹ پارٹی، مجلس حرار، جمعیت علماء ہند اور دیگر مسلم جماعتیں تھیں. بہت ساری جماعتیں جو تھیں وہ کھڑی ہوئی تھیں نشستوں پر، لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو ہرایا. انتخابی نتائج نے پاکستان کی جو بنیاد مضبوط کر دی. نتائج سے ثابت ہوا کہ مسلمان پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ مسلم لیگ کو زبردست قسم کی جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی تھی. سندھ میں مسلم لیگ کے سربراہ غلام حسین ہدایت اللہ گورنر سندھ کے لیے تعداد پوری نہ ہونے کی وجہ سے حکومت نہ بنا سکے. دسمبر 1946 کو دوبارہ انتخاب ہوئے اور مسلم لیگ نے پوری جو ہے 35 نشستیں جیت لیں اور وزارت قائم کی. اور بنگال میں حسین شہید سروردی نے وزارت کا اعلان جو ہے وزارت اعلیٰ کا جو ہے وہ حلف جو تھا وہ انہوں نے اٹھا لیا تھا. ٹھیک، اس کے بعد ہے مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی اسمبلی کنونشن 1946. مسلمین کے ارکان اسمبلی کنونشن 1946 جو 19 اپریل 1946 کو دلی میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے جو
صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے ارکان جو تھے وہ اسمبلی کا ایک کنونشن قائد اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ 19 اپریل 1946 میں دلی میں قائد اعظم کی صدارت میں کنونشن قائم ہوا، جس میں ملک کی صورتحال پر بہت مدلل تقاریر ہوئیں، یعنی کہ زبردست تقاریر جو تھیں اس کنونشن میں کی۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں فرمایا، کوئی طاقت ہمیں اپنے مقاصد کے حصول سے نہیں روک سکتی۔ امید، حوصلہ مندی، ایمان کی قوت سے ہم کامیاب ہوں گے۔ تمام ارکان نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی۔ آپ نے مزید فرمایا، یہ کنونشن ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ متحدہ ہندوستان کی بنیاد پر اگر کوئی دستور مسلط کرنے یا مرکز میں مسلم لیگ کے مطالبے کے خلاف جبراً عبوری انتظام کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ اپنی بقا اور قومی تحفظ کے لیے تمام ممکن طریقوں سے اس کی مخالفت کرے۔ قائد اعظم کا مطلب یہ تھا اس فرمان میں کہ کوئی جبراً عبوری انتظام، یعنی کہ زبردستی کوئی بھی ایسا حکومت جو ہے مسلمانوں پہ نہیں کی جائے گی کہ جس میں جو ہے مسلمان جو ہیں وہ ان کے جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی بقا اور ان کی قومی تحفظ چاہیے اور وہ پاکستان کے کوئی بھی خلاف ہو تو وہ اس کو جو ہے دستور کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ بنگال کی قرارداد۔ وزیر اعلیٰ بنگال مسٹر حسین شہید سہروردی نے قرارداد پیش کی کہ جو متفقہ طور پر پاس ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ بنگال پاکستان بننے سے پہلے جن کا نام تھا حسین شہید سہروردی، انہوں نے قرارداد پیش کی تھی اور اس میں فرمایا، شمال مشرقی خطے میں بنگال یعنی کہ نارتھ ایسٹرن علاقہ یعنی کہ بنگال، آسام، شمال مغربی خطہ میں یعنی کہ شمال مغرب میں پاکستان کے نارتھ ایسٹ میں بنگال، آسام، نارتھ ویسٹ میں پنجاب، صوبہ سرحد خیبر پختونخوا، سندھ و بلوچستان کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی تشکیل جو ہے وہ دی جائے۔ اس بات کی حتمی یقین دہانی کرائی جائے کہ پاکستان بلا تاخیر قائم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو قائد اعظم محمد علی جو وزیر بنگال جو تھے مسٹر حسین سہروردی، انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ بنگال کے جب 1945 سے 46 کے انتخابات میں جب وہ جیتے تھے اور وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے حسین شہید سہروردی نے کہا کہ شمال مشرق میں بنگال، آسام اور شمال مغرب میں پنجاب، صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک خود مختار ریاست جو ہے وہ بنائی جائے۔ اس بات کا حتمی یقین دہانی کرائی جائے کہ پاکستان بلا تاخیر جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اس قرارداد سے وہ جو ہے ابہام سکم دور ہو گیا جو 1940 کی قرارداد میں ریاستوں کا لفظ استعمال کرنے سے پیدا ہو گیا تھا۔ کنونشن کے اختتام سے پہلے ہر ممبر نے قیام پاکستان کے لیے ابراہیم آصف ویڈیو بند کر دو، ابراہیم ویڈیو بند کرو۔ ٹھیک ہے، کنونشن کے اختتام سے پہلے ہر ممبر نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کرنی اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کا حلف جو تھا وہ اٹھا دیا تھا۔ آج میں نے آپ لوگوں کو پیج نمبر 61 اور 62 جو ہے اور 63 پڑھا دیا ہے۔ میں نے آج آپ کو پیج نمبر باب نمبر 2 قیام پاکستان پیج نمبر 61 62 63 پڑھایا ہے۔ آپ سارے بچوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور if there is any problem you can ask me مطلب آن لائن لیکچرز میں you may ask all questions۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔